بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کل جو بات سامنے آ رہی ہے، تقریباً 90% جو ہے وہ گھروں میں معاملات ایسے ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، اور ایسے معاملات ہیں کہ باپ ہے اولاد کو کچھ کہتا ہے، اولاد کچھ کرتی ہے، ماں اولاد کو کچھ کہتی ہے، اولاد کچھ اور رستے پہ چل رہی ہوتی ہے۔ ہزاروں باتوں کا ایک جواب ملتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کروں گا، مطلب ہے کہ انکاری ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ ماں باپ کوشش کرتے ہیں اولاد کے اصلاح کے لیے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے اصلاح کے لیے بات کرتا ہے، بیوی نافرمان ہے۔ شوہر گھر میں جائز جو مقاصد ہیں وہ پورے کرنے کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کر رہا ہوتا، وہ بھی اپنی بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، بیوی اپنی بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، اور ماحول گھر کا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ اور اس میں جو بندہ یہ چاہتا ہے، بیوی چاہتی ہے کہ گھر کے معاملات جو ہیں وہ اتفاق کے ساتھ گزریں، شوہر چاہتا ہے کہ گھر کے معاملات جو ہیں وہ پیار محبت سے گزر جائیں، اولاد فرما بردار ہو جائے، ساس فرما بردار ہو جائے، بہو فرما بردار ہو جائے۔ معاملات جو ہیں وہ میں یہ آپ دوستوں کے سامنے جو چیز پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے کرنے سے یہی ہے کہ ہر بندہ فرما برداری کرے گا، گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ تابع فرمان ہو جائیں گے، جو بھی کرے گا اس کی بات مانی جائے گی اور فرما برداری کے زمرے میں سارے آ جائیں گے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد فرما بردار ہو، بیوی فرما بردار ہو، عورت چاہتی ہے اولاد فرما بردار ہو، شوہر فرما بردار ہو، ساس سسر جو ہے وہ عزت سے پیش آئیں، اور ساس سسر یہ چاہتے ہیں کہ بہو عزت سے پیش آئے، تو ان ساروں کے لیے جو ہے یہ آج کا عمل آپ دوستوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوشش کیجئے گا، کریے گا۔ عمل بتانا میرا کام ہے، کوشش کرنا محنت کرنا آپ کا کام ہے، کامیابی دینا میرے مالک کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن عمل کریں گے، 7 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کر لی آپ نے، جتنے بھی آپ تہجد کے نفل پڑھ لیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے نا 2 نفل اور پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ 2 نفل پڑھنے ہیں قضاء حاجات کے لیے۔ آپ کا جو مقصد ہے ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور ان 2 نفلوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد، الحمد شریف کے بعد سورہ عصر، قرآن پاک کی سورہ مبارکہ جو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو ہے سورہ مبارکہ پوری آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں۔ الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ عصر کو 7 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، اور اس کا آپ سکرین شاٹ لے کر بھی آپ جو ہے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پڑھیں تو 101 مرتبہ آپ پڑھ لیں، 101 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ جب پڑھائی کر رہے ہوں، چینی ہو آپ کے پاس رکھ لیں، شکر ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں، پانی ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، 3 پھونک لگانے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، یہ کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ہے، بیوی کو فرما بردار بنانے کے لیے ہے، شوہر کو فرما بردار بنانے کے لیے ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حکم مانا جائے تو آپ اس عمل کو کریں گے۔ دعا مانگ لینا ہے، دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس کو دم کر دیا، اور اپنے گھر میں وہ استعمال کی چیزوں کے ساتھ آپ نے اس کو شامل کر دینا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے بعد از نماز عشاء اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔
2 رکعت نماز نفل کے میں آپ نے اسی طرح جو آپ نے فجر میں پڑھا، تہجد کے بعد پڑھا، اسی طرح آپ نے عشاء کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ وہاں پہ آپ نے تہجد کی نماز بھی ادا کی اور 2 نفل پڑھے، یہاں آپ نے صرف نماز عشاء کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں اور اس میں سورہ عصر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، اسی طرح آپ نے یہ پڑھ کر دم بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس کے یہ حلق سے نیچے جائے گا، جو بھی چیز وہ پیے گا کھائے گا، انشاءاللہ آپ کا وہ تابع فرمان ہو جائے گا۔ دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح اور بھی آپ جو ہے وہ اچھے کمنٹ دیں گے تو میں آپ کے لیے اور بھی اچھی چیزیں پیش کروں گا، آزمودہ چیزیں پیش کروں گا، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، عوام الناس کا بھی فائدہ ہو۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اتنی دیر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔